بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین گرامی، سورہ ملک پڑھنے کی فضیلت اس سورہ مبارکہ کے برابر عذاب قبر سے بچانے والی اور کوئی چیز نہیں۔ اگر اس کے پڑھنے والے کے پاس عذاب کے فرشتے آنا چاہیں تو یہ ان کو روکتی ہے، وہ دوسری طرف سے آنا چاہیں تو ادھر حائل ہو جاتی ہے اور فرماتی ہے کہ اس کے پاس نہ آؤ، یہ مجھے پڑھتا تھا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ہم اس کے حکم سے آئے ہیں جس کا تو کلام ہے، تو فرماتی ہے کہ ٹھہر جاؤ، جب تک میں واپس نہ آؤں تب تک اس کے پاس نہ آنا، اور بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر اپنے پڑھنے والے کی مغفرت کے لیے ایسا جھگڑا کرتی ہے کہ مخلوق میں سے کسی کو ایسا جھگڑا کرنے کی طاقت ہی نہیں۔ انتہا یہ کہ اگر مغفرت میں تاخیر ہو جائے تو عرض کرتی ہے کہ وہ مجھے پڑھتا تھا اور تو نے اسے نہ بخشا۔ وہ فوراً جنت میں جاتی ہے اور وہاں سے ریشمی کپڑے، آرام دہ تکیے، پھول اور خوشبوئیں لے کر قبر میں آتی ہے اور فرماتی ہے مجھے آنے میں دیر ہوئی، تو گھبرایا تو نہیں؟ پھر بچھونے بچھاتی اور تکیہ لگاتی ہے۔ فرشتے بحکم رب العالمین واپس جاتے ہیں۔ شفاعت کرنے والی صورت۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک قرآن میں 30 آیتوں پر مشتمل ایک صورت ہے جو اپنے قاری قرأت کرنے والے کے لیے شفاعت کرتی رہے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اور یہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ جنت میں داخلہ۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم میں ایک صورت ہے جو اپنے قاری کے بارے میں جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کرا دے گی، اور وہ یہی سورہ ملک ہے۔ عذاب قبر سے نجات۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب بندہ قبر میں جائے گا تو عذاب اس کے قدموں کی جانب سے آئے گا، تو اس کے قدم کہیں گے تیرے لیے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ پھر عذاب اس کے سینے یا پیٹ کی طرف سے آئے گا تو وہ کہے گا کہ تمہارے لیے میری جانب سے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ پھر وہ اس کے سر کی طرف سے آئے گا تو سر کہے گا کہ تمہارے لیے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ تو یہ صورت روکنے والی ہے، عذاب قبر سے روکتی ہے۔ اس کا نام سورہ ملک ہے۔ جو اسے رات میں پڑھتا ہے بہت زیادہ اور اچھا عمل کرتا ہے۔ قبر میں سورہ ملک کی تلاوت۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک قبر پر اپنا خیمہ لگایا، مگر انہیں علم نہ تھا کہ یہاں قبر ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہاں کسی شخص کی قبر ہے جو سورہ ملک پڑھ رہا ہے، اور اس نے پوری سورت ختم کی۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک قبر پر خیمہ تان لیا، مگر مجھے معلوم نہ تھا کہ وہاں قبر ہے، جبکہ وہاں ایک ایسے شخص کی قبر ہے جو روزانہ پوری سورہ ملک پڑھتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی روکنے والی ہے، یہی نجات دلانے والی ہے جس نے اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھا۔ خواہش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ میری خواہش ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک ہر مومن کے دل میں ہو۔ پورا ماہ سختیوں سے حفاظت۔ چاند دیکھ کر
اس صورت کو پڑھنے والا انشاءاللہ مہینے کے 30 دنوں تک سختیوں سے محفوظ رہے گا۔ اس کے لیے کہ یہ 30 آیتیں ہیں اور 30 دن کے لیے کافی ہیں۔ سورۃ ملک پڑھنے والے کی حفاظت فرشتے کے ذمے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میں قرآن میں 30 آیات کی ایک سورت پاتا ہوں، جو شخص سوتے وقت اس کی تلاوت کرے اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جائیں گے اور اس کے 30 گناہ مٹائے جائیں گے اور اس کے 30 درجات بلند کیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت اپنے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ اس کی طرف بھیجے گا تاکہ وہ اس پر اپنے پر بچھا دے اور اس کی ہر چیز سے جاگنے تک حفاظت کرے، اور یہ مجادلہ یعنی جھگڑا کرنے والی ہے اپنے پڑھنے والے کی مغفرت کے لیے قبر میں جھگڑا کرے گی، اور تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی تلاوت۔ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو آرام فرمانے سے پہلے سورہ ملک اور علم تنزیل السجدہ تلاوت فرماتے تھے۔ صحابی رسول کا سورہ ملک کی تعلیم دینا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک آدمی سے فرمایا، کیا میں تجھے ایک حدیث تحفے کے طور پر نہ دوں جس کے ساتھ تو خوش ہو جائے؟ اس نے عرض کی، بے شک۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ سورت پڑھو، تبارک الذی بیدہ الملک۔ اور یہ سورت اپنے اہل و عیال، اپنے تمام بچوں، اپنے گھر کے بچوں اور اپنے پڑوسیوں کو سکھاؤ، کیونکہ یہ نجات دلانے والی ہے اور قیامت کے دن اپنے قاری کے لیے اپنے رب کے پاس جھگڑنے والی ہے، اور یہ اسے تلاش کرے گی تاکہ اسے جہنم سے عذاب سے نجات دلائے، اور اس کے سبب اس کا قاری عذاب سے بھی نجات پا جائے گا۔ سبحان اللہ۔